ایران صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا. ایک مرتبہ پھر یہ معاملہ گرم ہو گیا فوجی عدالتوں کے حوالے سے. تو فوجی عدالتیں جو ہے جب یہ سارا کچھ بن گیا، آپ کی بطور پریزیڈنٹ لاہور بار آپ کی رائے کیا ہے؟ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ سویلینس کا ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں نہیں ہونا چاہیے. سویلینس کا نہیں ہونا چاہیے، چاہے سویلینس جو ہے وہ جا کے حملے کر رہے ہوں، جی ایچ کیو پہ حملے کر رہے ہوں، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کر رہے ہوں، شہداء کی یادگاریں توڑ رہے ہوں، پھر بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جوڈیشری آپ کا ایک ملک کا ایک ادارہ ہے. جی، ہمارے سب سے پہلے آئین پاکستان کے نیچے ہی پارلیمنٹ اور باقی ادارے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس کے تحت عدالتیں بھی بنی ہوئی ہیں، انہی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہونا چاہیے اور انہی کے مطابق جو ہے سزائیں ہونی چاہیے. اچھا، بعض لوگ ویسے اس کا آلریڈی سپریم کورٹ فیصلہ بھی دے چکی ہوئی ہے. اس کا جو ہے سویلینس کا ٹرائل جو ہے، سویلینس کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. یہ اس چیز پر سپریم کورٹ پہلے بھی فیصلہ دے چکی ہوئی ہے، لیکن فوجی عدالتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ فوجی عدالتوں کی سزاؤں کو دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو، کیونکہ معاملہ تو پھر انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے شفٹ ہو رہا ہے نا، اور بحث بھی ساری یہی ہو رہی ہے، تو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں اور ان قوانین میں سزائیں زیادہ سخت ہیں. سر سزائیں آپ نے نہیں دیکھنی، آپ نے انصاف دیکھنا ہے. اچھا، کہ اب انصاف بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. امپورٹنٹ چیز تو یہی ہے نا. اب تو کسی راہ چلتے شخص کو اٹھا کر میں نے سخت سزا تو نہیں دے دینی. آپ نے یہ دیکھنا ہے کیا اس شخص کو ہم نے پراپر ہیئرنگ کا موقع دیا ہے. وہ کہتے ہیں جیسے شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سیم ٹو بی ڈن، کہ انصاف جو ہے صرف نظر نہیں آنا چاہیے پر دکھتا ہونا چاہیے کہ انصاف ہونا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اس کو ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. اس طرح سے ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کا فیئر ٹرائل ہو، ٹرائل جو ہے اوپن عدالت میں ہو، تاکہ وہ سب کو نظر بھی آئے کہ بالکل انصاف ہوا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہماری آرمی ہمارا محترم ادارہ ہے، مگر ان کا کام جو ہے ان کو وہ کام کرنا چاہیے، عدالتوں کو اپنا کام کرنا چاہیے، تاکہ اس کے مطابق چیزیں آگے نہ چلیں. اب ملک کے پٹواری ٹھیک نہیں کام کرے تو کیا ہم جوڈیشری کو اٹھا کے پٹواری بنا دیں؟ تو ہر ادارے نے اپنا کام کرنا ہے نا. آپ جرنلزم پہ کام کر رہے ہیں، اگر وکیل ٹھیک نہ آپ کو کیا صبح لائر بنا دیں؟ تو اس طرح نہیں ہے. جو آئین پاکستان کے تحت جو عدالتیں بنی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، سول کورٹ ہے، آپ نے ایک پورا ہیرارکی اور میکانزم بنایا ہوا ہے. اگر میں صبح کہوں کہ ہماری فورسز ٹھیک نہیں کام کر رہی تو کیا آپ کسی سول جج کو ہٹا کے ایس پی لگا دیں گے؟ تو اس طرح نہیں ہے. تو ہر ادارے کو اپنی ڈومینز میں اس کے مطابق رہ کے نہیں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ تو خیر اب عدالت میں بھی نقطہ اٹھایا گیا کہ جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو 1952 سے لے کر اب تک انسانی حقوق یاد نہیں آیا. آپ کو فوجی عدالتیں جب وہ 20 بندوں کو ٹرائل کر رہی تھیں، جب وہ پیچھے سزائیں دے رہی تھیں، تب آپ کو یاد نہیں آئی. آج پاکستان تحریک انصاف والوں نے حملہ کر دیا ہے تو سب کو یاد آ گئی. دیکھیں ہم اس وقت بھی کبھی بھی لائرز نے یہ نہیں کہا کہ ملٹری کورٹس کا قیام ہونا چاہیے. اب 1952 1947 سے لے ہیں، کیونکہ ایز آپ ہمیں لیگل فیٹرنٹی اس وقت کوشچن کر رہے ہیں نا، تو کبھی بھی آج تک مجھے ایک بھی بتا دیں. دیکھیں جواد خواجہ صاحب نے ایک پٹیشن فائل کی ہے، اعزاز احسن صاحب نے کی ہے، عمران خان صاحب کی بھی آبجیکشن لگ گیا. ہیئرنگ تو یہ ہے اعزاز احسن اور جواد خواجہ اور اکرامہ صاحب کی 3 پٹیشنز. ٹھیک ہے. چوتھی کسی پٹیشن پہ ہیئرنگ ہی نہیں ہوئی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان ناموں کو ہی لے لیں، کھوسا صاحب کو لے لیں، آپ اعتزاز احسن صاحب کو لے لیں، آپ کسی کو لے، یہ وہ سب لوگ ہیں جو ایک مخصوص سیاسی نظریہ رکھتے ہیں اور انہی کے لیے لڑ رہے ہیں. اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی. اس وقت چلیں ہم ان کی بات نہیں کرتے. اب جواد خواجہ صاحب کا تو کوئی نظریہ نہیں. ہاں، انہوں نے اپنی جو ہے یہ بھی اپنی پٹیشن میں بھی جو انہوں نے درخواست کی ہے، انہوں نے کہا کہ میرا کوئی اس میں ذاتی مفاد نہیں ہے، کوئی سیاسی مفاد نہیں ہے، میں اس کو لے کر آئے. وہ سابق چیف جسٹس ہمارے لیے محترم ہے، اگرچہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ ان کی فیملی کی کچھ خواتین تھیں اور وہ اس میں ملوث تھیں اور اس قسم کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن جو انہوں نے لکھا ہم تو اس کے ساتھ جائیں گے. وہ تو اب جو بھی پٹیشن کرے گا کوئی نہ کوئی بات ہم نکال کے لے آئیں گے. وہ بھی تو کوئی بات نہیں ہے نا نجم بھائی. ہم ان چیزوں کو پولیٹیسائز نہیں کرتے. نہیں سر، پولیٹیسائز ہیں نا. آپ پولیٹیکل چیزوں کو ڈی پولیٹیسائز بھی نہیں کر سکتے نا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پولیٹیسائز اور ایک اس ایشو پہ رانا صاحب ہو رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے. ہمیں فوجی عدالتوں پہ ہم نے کبھی بحث سنی نہیں، کبھی اختلاف سنائی نہیں. سزائیں ہوتی ہیں، لوگ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں اور جیلوں میں پہنچنے کے بعد آج چونکہ پاکستان تحریک انصاف بیچ میں آ گئی ہے. تو دیکھیں نجم بھائی، اب اس اگر ایشو پر ہم آتے ہیں، اگر اس ایشو میں جو لوگ انوالو ہیں ان کی تعداد 40-50 سے زیادہ نہیں ہے. جو اس دن 9 مئی کے واقعات کا کبھی بھی کسی بھی پاکستانی شہری نے یہ نہیں کہا کہ حمایت کرتا ہے. یہ ٹھیک ہوا ہے. کسی بھی پاکستانی نے نہیں کہا. اس حد تک تو یونیفارمٹی ہے.
اب اس کے بعد کسی کے فون پہ کسی کی کال آ گئی ہے, کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے, صحیح, کسی نے پوسٹ لگا دی ہے, کچھ اور. یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ شہری کو اٹھاتے جائیں, اس کے گھر جا کے توڑ دیں. کوئی وکالت نامہ سائن کرانے گیا, اس کے بعد آپ اٹھا کے قلعہ گجر سنگھ آپ لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم وکالت شروع کرتے ہیں تو ایک وزیر صاحب آگے پریس کانفرنسز شروع کر دیتے ہیں. ہر بندے نے اپنا کام تو کر رہے ہیں نا. ہم قطعاً نہیں کہتے کہ وہ جو جتنے لوگ جو انوالو ہیں ان کا آپ ٹرائل نہ کریں, مگر جو آپ بے گناہوں پکڑ کے ڈال رہے ہیں اس کے بعد عدالتیں چھوڑ دیں, اب اگلے دن پھر ان کو جا کے پکڑ لیتے ہیں. تو یہ بھی تو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. یہ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق اور کرتا ہوں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس طرح سے اب جب پولیس والوں سے لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو پتہ ہے کہ کون کروا رہا ہے. اب اس سے بھی ہمارے ادارے بدنام ہو رہے ہیں بلا وجہ, پولیس کی وجہ سے, پولیس کے ایکٹس کی وجہ سے. اب ان اداروں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پولیس جو اوور ڈوئنگ کر رہی ہے اس کو انہوں نے کس طرح سے روکنا ہے. چلیں, یہ تو ایک مشکل وقت جو ہے پی ٹی آئی کے لیے ہے ہی کسانہ صاحب, لیکن مبارک ہو آپ کو, دو بڑے سینئر وکلا رہنما اور بڑے صاحب الرائے اور اپنی فالوئنگ رکھنے والے, اپنا وزن رکھنے والے لطیف کھوسہ صاحب اور اعتزاز احسن صاحب پی ٹی آئی کو مل گئے ہیں. مبارکباد دوں. سر ضرور لیں گے آپ سے مبارکباد اگر وہ پی ٹی آئی جوائن کریں گے. ابھی تو ایسے حالات کوئی نہیں ہے. وہ ایک پروفیشنل وکیل ہیں, سینئر آدمی ہیں, اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ان دونوں کی ایک پوری لائف ہسٹری ہے. اس کے اوپر ہم میں سے کوئی بھی وہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. میں یہاں گفتگو کرنے سے پہلے نہیں, وہ اپنی پہلے اس کو تو میں عرض کرتا ہوں سر, میں پہلے اپنی پارٹی میں بھی جتنی دیر پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے بھی وہ باتیں تو آپ کی کرتے رہے ہیں, پی ٹی آئی کی کرتے رہے ہیں. پی ٹی آئی کی نہیں سر, سارا وہ ترجمانی آپ کی کرتے تھے. نہیں سر, نہیں چیخیں نکلوا دی انہوں نے بلال کی اور زرداری صاحب کی. بات آئین کی ہو رہی ہے, بات قانون کی ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کی نہیں ہو رہی. سر پیپلز پارٹی والے ان کے گھر جا کے مظاہرے کرنے کا اعلان کر رہے تھے, گھراؤ کرنے کا اعلان کر رہے تھے. سر مجھے نجم بھائی, میں آپ کو ایک چیز پہلے, ہم سارے تینوں وکلا بھائی بیٹھے ہیں, ایک چیز کو آپ کے پروگرام کی توسط سے کنڈیم کرنا چاہوں گا. ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں سردار عظیم اللہ میو صاحب, آپ کے پروگرام میں بھی 2-4 دفعہ آ چکے ہیں. ہمارے رول آف لا موومنٹ کے کوارڈینیٹر پورے پاکستان کے, کچھ 70 شہروں میں قانون کی حکمرانی کے پروگرام کر چکے ہیں. کل رات کو ان کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آج پتہ لگا جی ان کو سی ٹی ڈی بھجوا دیا گیا. 2000 آدمی انہوں نے ریلیز کروائے لاہور ہائی کورٹ میں. میں پیٹیشنر تھا, وہ کونسل تھے, اور انہوں نے یہ جو ایم پی او کی انلیگل پروسیڈنگز ہو رہی تھی اس کے اگینسٹ. ابھی جو رانا صاحب بات کر رہے تھے نا, مطلب آپ اس ملک میں دہشت کی وہ فضا لے کر آئے ہیں, وہ چپ کی وبا آپ پھیلا رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہلکی سی دیا سلائی بھی نہ جلائے. ہم وکلا ہیں, ہم وکلا ہلکی سی بھی کوئی بندہ آواز نہ اٹھائے. لطیف کھوسہ صاحب ہیں یا اعتزاز احسن صاحب ہیں یا کوئی اے بی سی ڈی ہے یا رانا انتظار صاحب صدر لاہور بار ہیں, وہ بھائی وکالت کر رہے ہیں, وکیل ہیں, بات آئین کی کر رہے ہیں, کانسٹیٹیوشن کی کر رہے ہیں. آپ اس سرزمین بے آئین میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ وکیل کیسے کہے گا؟ ہم کیسے غلط کو غلط کیسے نہ کہیں؟ کیسے یہ نہ کہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں, اور آپ کے وزیر اسی لمحے کہتے ہیں کہ تمہاری ضرورت ہے تو کروا کے دکھا لینا, اور اس نے ثابت کیا کہ نہیں ہونا. اس ملک میں آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہونی. سارے لوگوں نے کہا کہ جناب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا اتنا سا ٹائم ہے, لیکن انہوں نے کہا نہیں جناب, مجھے بتائیں کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی ویلیڈیشن ہے؟ یہ جو محسن نقوی صاحب کا فاشزم یہاں پر ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے, نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے.